شبیر کو خالق نے سکینہ جو عطا کی، زینب کسی صورت تھی سب شماہ لقا کی، جس دم دیا گودی میں اسے لا کے چچا کی، عباس نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کی، رکھے تجھے اے لاڈلی اللہ سلامت، دنیا میں رہے سر پا تیرے شاہ سلامت، شبیر کو خالق نے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین، امام المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان گرامی، عزادار امام مظلوم کربلا، سوگواران اسیران کربلا، اسی آئے مودت کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے سے۔ الحمدللہ بہت ساری باتیں زیارتوں کے سلسلے سے آپ لوگوں تک میں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے، جس میں اہمیت بھی بتایا ہے، اجر بھی بتایا ہے، فضیلتوں کو بھی بتایا ہے، ثواب بھی بتائے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی
اس قدر اہمیت کیوں ہے اور اس قدر فضیلت کیوں ہے؟ چونکہ یہ عشرہ اربعین کے سلسلے سے سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے، اربعین بالکل قریب آ گیا، اور ابھی بہت ساری باتیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے رہ بھی گئی ہیں، اور ہم ہی کیا بلکہ زیارت امام حسین علیہ السلام جیسے وسیع موضوع کے اوپر مسلسل بھی گفتگو کی جائے تو شاید نہ ہی اہمیت زیارت بتائی جا سکتی ہے اور نہ ہی حق زیارت ادا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اسی عشرہ اربعین میں کسی تقریر میں عرض کیا تھا کہ زیارت کرنے بھی جانا ہے اور زیارت پڑھنا بھی چاہیے۔ زیارت کرنے کی بھی فضیلت ہے اور زیارت پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم معاشرے کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، سماج کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اولاد آدم کئی طبقے میں نظر آتے ہیں مالی اعتبار سے۔ کچھ افراد وہ ہیں جنہیں خداوند عالم نے بہت ہی زیادہ نوازا ہے، بہت ہی زیادہ سرمایہ ہے، دولت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو متوسط طبقہ ہے، اور کچھ وہ ہیں جو بہت ہی زیادہ غریب ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جو ثروت مند طبقہ ہے، جنہیں خداوند عالم نے مال و دولت سے نوازا ہے، ان کے لیے زیارت کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، چاہے وہ خود بھی جائیں یا فیملی کو لے کر کے جائیں۔ جو متوسط طبقہ ہے اس کے لیے بھی جانا ممکن ہے، چاہے وہ زندگی میں ایک ہی دو ہی مرتبہ کیوں نہ جائیں، لیکن انشاءاللہ وہ جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہے جو بیچارہ غریب طبقہ ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جائے۔ ظاہر سی بات ہے، تمنا کے لیے دولت شرط نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے دولت شرط نہیں ہے، چاہت کے لیے دولت اور سرمایہ شرط نہیں ہے۔ غریب ہے، دولت کی بنیاد پر غریب ہے، غربت ہے، سرمایہ کی بنیاد پر غربت ہے، لیکن عزیزان گرامی، دل کا تو وہ امیر ہے، قلب کا تو ثروت مند ہے، قلب میں اس کے بھی امام حسین علیہ السلام کی محبت اور مودت ہے، لہٰذا اس کے اندر بھی یہ تڑپ تو پیدا ہوگی نا کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پر کیسے جائے۔ معصومین علیہ السلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ان تینوں طبقوں کے سلسلے سے۔ حالانکہ جو تیسرا حصہ ہے، جو تیسرا مسئلہ ہے، اس میں سبھی افراد آ جاتے ہیں، لیکن مولا نے کسی کو بھی زیارت امام حسین کے ثواب سے محروم نہیں کیا ہے۔ جن باتوں کو مجھے عرض کرنی، اس بات کو آپ محسوس کریے گا، مولا نے، ائمہ اطہار نے، معصومین نے کسی کو بھی زیارت کربلا معلیٰ، زیارت امام حسین سے محروم نہیں کیا ہے کہ کوئی بھی میرا چاہنے والا زیارت کے ثواب سے محروم رہ جائے۔ ہر انسان کے نامہ اعمال میں زیارت امام حسین کا ثواب ہونا چاہیے۔ یہ معصومین علیہ السلام کی سوچ ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی ہم لوگوں سے محبت اور الفت ہے کہ ہم سے جو محبت کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں زیارت امام حسین جیسی عظیم عبادت کا ثواب ہونا چاہیے۔ اب معصومین نے کیا فرمایا ہے؟ پہلے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے امیر طبقوں کے لیے، ثروت مند طبقے کے لیے۔ حدیث کے جملے ہیں، معصوم فرما رہے ہیں جنہیں خداوند عالم نے نوازا ہے، ثروت مند ہیں، دولت والے ہیں، سرمایہ والے ہیں، اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمائی ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جائیں۔ جو ثروت مند ہیں انہیں سال میں 2 مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، جنہیں اللہ نے نوازا ہے۔ کیا جو طبقہ غریب ہے، غریب یعنی یہ متوسط طبقہ، مولا فرما رہے جو طبقہ غریب ہے اسے چاہیے کہ کم سے کم سال میں 1 مرتبہ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے جائے۔ عزیزان گرامی، یعنی سال میں کم سے کم 1 مرتبہ کربلا جائے،
یا پیسے والا ہے، دولت والا ہے، تو کم سے کم سال میں 2 مرتبہ جائے۔ یہ تو وہ طبقہ ہو گیا، یہ تو وہ اولاد آدم ہو گئے، یہ تو وہ گروہ ہو گیا جن کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ کربلا جا سکتے ہیں، جن کی یہ حیثیت ہے کہ وہ کربلا جا سکتے ہیں۔ اب چاہے وہ 2 مرتبہ جائیں، چاہے 1 مرتبہ چاہیں، اور کثرت سے جائیں، بہرحال اللہ جتنی جس کو توفیق دے، جتنا سرمایہ دے، جتنی دولت دے، اسی حساب سے وہ اپنے آپ کو کربلا تک پہنچانے کی زیادہ سے زیادہ تعداد میں کوشش کرے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، میں نے ابھی شروع میں عرض کیا کہ بیچارے کے پاس نہ دولت ہے نہ سرمایہ ہے، لیکن چاہت ہے، تمنا ہے کہ وہ بھی کربلا چلا جائے۔ اس کے لیے مولا نے ایک عجب طریقہ نکالا ہے، ایک عجب اصول نکالا ہے۔ متوجہ عزیزان گرامی، 2 روایتیں ہیں جس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی زیارت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے سے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، ان کے سامنے مولا کا ایک صحابی جس کا نام ہے سدیر، مولا کا صحابی ہے۔ وہ راوی نقل کرتا ہے کہ میں جب مولا کے پاس آیا تو مولا نے ایک سوال کیا، کیا تم کربلا معلیٰ کی ذات کے لیے جاتے ہو؟ کہا مولا ہاں جاتا ہوں کربلا معلیٰ کی ذات کے لیے، لیکن مولا میں بہت دور رہتا ہوں، میرا گھر تو فرسخوں دور ہے، میرا سفر طولانی ہے، میرے مولا چاہتا ہوں کہ بار بار زیارت کے لیے جاؤں لیکن جا نہیں پاتا۔ اب مولا کا جواب سنیں آپ، اس جواب میں تقریباً سبھی لوگ آ جائیں گے، کوئی بھی زیارت امام حسین سے محروم نہیں رہے گا۔ مولا فرما رہے ہیں اگر تمہیں یہ چاہیے کہ تم زیارت امام حسین کرو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ جمعہ کے روز 5 مرتبہ زیارت امام حسین کرو اور روزانہ 1 مرتبہ کرو۔ سوال اس نے کیا جواب دیا تھا مولا کو؟ اس نے مولا کو جواب یہ دیا تھا کہ مولا میرا گھر بہت دور ہے کربلا سے، فرسخوں دور ہے، طولانی سفر ہے میرے مولا، میں چاہتے ہوئے بھی بار بار کربلا مولا نہیں آ پاتا۔ اور مولا کیا فرما رہے؟ جمعہ کے دن 5 مرتبہ زیارت امام حسین کرو اور روزانہ 1 مرتبہ زیارت کرو۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی مولا نے کہا کہ جمعہ کے دن 5 مرتبہ کرو اور روزانہ 1 مرتبہ کرو، تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں نے ابھی عرض کیا کہ میرا مکان بہت دور ہے، فرسخوں کا سفر ہے، طویل سفر ہے، میں اتنا زیادہ کیسے روزانہ آ سکتا ہوں کربلا معلیٰ کے لیے؟ مولا نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تم زیارت امام حسین کر سکتے ہو۔ کہا مولا کیسے کروں؟ دیکھیے عزیزان گرامی، اس زیارت میں سبھی افراد آ جائیں گے، سبھی افراد آ جائیں گے، کوئی بھی زیارت کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ مولا نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ جمعہ کے دن 5 مرتبہ زیارت امام حسین کرو، اگر چاہتے ہو کہ روزانہ 1 مرتبہ زیارت امام حسین کرو، تو اپنے آپ کو اپنے یا تو جنگل میں پہنچا دو، بیابان پہنچا دو، یا مکان کی چھت پر پہنچاؤ۔ مکان کی چھت پر جانے کے بعد 1 مرتبہ یمین کی طرف، 1 مرتبہ شمال کی طرف، یعنی دائیں اور بائیں 1 مرتبہ دیکھو، اور دیکھنے کے بعد صرف 2 جملہ بول دو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا فرما رہے ہیں یہ اگر تم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کربلا معلیٰ کی زیارت کی، خدا بند عالم تمہیں زیارت امام حسین کا ثواب دے گا۔ راوی کہتا ہے جب سے میں نے یہ امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، روزانہ 25 مرتبہ اس عمل کو انجام دیتا ہوں، روزانہ 25 مرتبہ اس عمل کو انجام دیتا ہوں تاکہ میرے نامہ اعمال میں زیارت امام حسین جیسا عظیم عمل کا اجر نصیب ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ثواب نصیب ہو جائے۔ عزیزان گرامی غور فرمائیے آپ نے، یعنی اس عمل میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے زیارت امام حسین کا شرف نہیں ملا، مجھے زیارت امام حسین علیہ السلام کا اجر نہیں ملا، زیارت امام حسین علیہ السلام کا صلہ نہیں ملا۔ یہ تو بالکل آسان سا عمل ہے، یہ تو ہر انسان انجام دے سکتا ہے۔ اور جیسا کہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے روزانہ پھر اس کو 25 مرتبہ کرنے لگا۔ عزیزان گرامی، انسان اس عمل کو آرام سے انجام دے سکتا ہے تاکہ نام اعمال میں زیارت امام حسین کے اجر سے محروم نہ رہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت اور ہے، لیکن اس میں بس ایک چیز کا اضافہ ہو گیا۔ اس میں اضافہ کیا ہے کہ جب بالا خانے پر جاؤ، چھت کے اوپر جاؤ اپنے مکان کے، تو پہلے 2 رکعت زیارت امام حسین کی نماز پڑھ لو۔
اور اس کے بعد یہ جملہ کو السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا ارشاد فرما رہے جیسے تم یہ سلام پہنچ کرتے ہو، یہ سلام اور نماز ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ تم یہاں زیارت پڑھتے ہو، تمہیں ہماری تک زیارت پہنچ جاتی ہے۔ تمہارا پڑھا ہوا کلمہ، تمہارا پڑھا ہوا سلام، تمہاری نماز یہ ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تم زیارت سے محروم نہیں رہ سکتے۔ عزیزان گرامی، سوچیں امام صادق علیہ السلام، یہ ائمہ دھار علیہ السلام کتنا چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا زوار امام حسین بن جائے۔ 40 بالکل ایک روز کے بعد 40 ہے۔ ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی، کربلا معلیٰ کے سفر پہ لوگ نکل چکے، نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کے لیے پیدل سفر پہ چلے گئے، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ کئی سال سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سال تو امکانات نہیں تھے، لیکن الحمدللہ امکانات فراہم بھی ہو گئے اور لوگ کربلا معلیٰ کی زیارت پر جا بھی رہے ہیں، پرمیشن بھی مل گئی ہے۔ لوگ دور دور سے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ احسان ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ 40 میں زوار امام حسین، حرم امام حسین، روضہ امام حسین تک پہنچ جائیں گے۔ یہ تو سلسلہ الحمدللہ کئی سال سے چل رہا ہے کہ نجف اشرف سے کربلا معلیٰ کے لیے لوگ پیدل جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے، چونکہ پیدل زائرین کا سلسلہ یہ ابھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا معلیٰ سے یہ ظالم حکمران کا خاتمہ ہوا ہے اور اس کے بعد یہ پیدل کا سلسلہ ہوا ہے۔ زائرین ہمیشہ سے پیدل آتے چلے جا رہے ہیں، ہمیشہ سے پیدل آتے چلے آ رہے ہیں۔ جو لوگ نجف اشرف کے حوزہ علمیہ میں علم دین کو حاصل کرتے ہیں، جو طلاب ہوں یا علماء اکرام ہوں یا اساتذہ اکرام ہوں، ان کا وتیرہ یہ رہا ہے، ان کا شیوہ یہ رہا ہے کہ یہ لوگ جمعرات کو درس دینے کے بعد یا بدھ کے دن درس دینے کے بعد یہ لوگ نکل جاتے تھے کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے اور کوشش کرتے تھے کہ شب جمعہ ہم کربلا معلیٰ میں گزاریں۔ یعنی یہ سلسلہ ہمیشہ سے رہا ہے کربلا معلیٰ کے لیے پیدل جانے کا۔ اب یہ ہے کہ الحمدللہ اس وقت کثیر تعداد میں لوگ جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، ہر ملک کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے پیدل جا رہے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ کوئی نیا نیا ہے یا یہ چند سال سے چل رہا ہے، ہمیشہ سے یہ سلسلہ رہا ہے، یہاں تک کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں بھی جو افراد کے پاس، جن زائرین کے پاس صرف چاہت تھی، خواہش تھی، تمنا تھی، دعا تھی، ارادہ مستحکم تھا کہ ہم اپنے آپ کو کربلا معلیٰ تک پہنچا دیں، لیکن زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، سواریاں نہیں ہوتی تھیں، وہ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ جس وقت اونٹ اور گھوڑے اور ناقے کے اوپر لوگ سفر کیا کرتے تھے، ایسے میں جو غریب طبقہ تھا، جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، زیادہ راہ نہیں تھا، اس زمانے میں بھی لوگ دور دراز سے کربلا معلیٰ کا، جنگلوں کا سفر کر کے، بیابانوں کا سفر کر کے کربلا معلیٰ پیدل آتے تھے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کی پیدل زیارت پر ایک ایک قدم کے اوپر معصوم نے 2 روایتیں رکھی ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قدم کے اوپر خدا بند عالم ایک حسنہ کو لکھتا ہے، ایک گناہوں کو محو کرتا ہے، اور ایک روایت میں کہ 1000 حسنات کو لکھتا ہے اور 1000 گناہوں کو محو کرتا ہے۔ اور معصوم ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدل چل کر کے، یعنی قدم با قدم چل رہا ہے، ایک ایک قدم رکھ رہا ہے، تو ایک ایک قدم کے اوپر خدا بند عالم بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد معصوم ارشاد یہ فرما رہے جب یہ کربلا معلیٰ پہنچ جاتا ہے، زیارت امام حسین کر لیتا ہے، وہاں کے وظائف کو انجام دے دیتا ہے، وہاں کے اعمال کو انجام دے دیتا ہے، جب واپس پلٹتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا تجھے مبارک ہو، تیرے سارے ماضی کے گناہ ختم ہو گئے، اب تو اپنی نئی زندگی کی شروعات کر، اور اس کا ایک جملہ کہتا ہے مبارک ہو، تجھے رسالت مآب نے سلام کہا ہے۔ عزیزان گرامی، محسوس کرنے کی جملہ ہے یہ کہ آیا تھا حسین کو سلام کرنے کے لیے اور رسول اللہ کا سلام لے کر کے واپس آ رہا ہے۔
گیا تھا رسول کے نواسے کو سلام کرنے کے لیے، اور حسین کے نانا کے سلام کا مستحق بن جا رہا. فرشتہ کہتا ہے کہ مبارک ہو تجھے، پیغمبر نے سلام کہا. یہ فضیلت خداوند عالم زائرین امام حسین کو انہیں عطا فرماتا ہے کہ جو پیدل چلتے ہیں. بس عزیزان گرامی، یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کی، کہ جس کے اوپر خداوند عالم نے اس قدر نوازش اور کرم اور صلہ اجر جزا رکھی. معصومین کی متفق علیہ حدیث ہے، تقریباً ہر امام نے کہا کہ جو کم ترین جزا بھی رکھی ہے خداوند عالم نے تو وجبت له الجنہ، کہ اس کے اوپر جنت کو اللہ نے واجب کیا. زائرین امام حسین کے لیے سب سے آسان جزا، سب سے کم تر جزا جو رکھی ہے، کہا کہ جنت. سوچنے والی بات ہے کہ سب سے آسان جزا کو جنت کہا جاتا ہے، جو اعلیٰ جزا ہوگی، جو بلند و بالا جزا ہوگی، اسے کیا کہا جائے؟ وہ تو خداوند عالم جب زائرین امام حسین کو میدان محشر میں عطا فرمائے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ زائرین امام حسین کن کن جزاؤں کے مستحق ہیں، کن کن نعمت پروردگار کے مستحق ہیں، کون کون سے کرم پروردگار کے مستحق ہیں. عزیزان گرامی، یہ 40 ہے، 40 امام حسین علیہ السلام، مجلس امام حسین علیہ السلام کہ بیس بنیاد جو ہے وہ جناب زینب اولیاء مقام نے رکھی. جناب زینب اولیاء مقام کے بہت سارے احسانات تھے کربلا کے اندر. میں نے اس کے پہلے بھی تقریر میں عرض کیا ہے کہ انہوں اگر جناب زینب نہ آتی تو تحفظ امامت نہیں تھا، امام نہیں بن سکتے تھے. امام کی حیات کی ضمانت بنی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ، محافظ بنی ہے جناب سید سجاد کی جناب زینب سلام اللہ علیہ. اور ایک اہم مسئلہ جو جناب زینب کا کردار میں نظر آتا ہے، جو جناب زینب نے احسان کیا ہے امت محمدی کے اوپر، اس بات کو آپ محسوس کریے گا. آپ ائمہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، حتیٰ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے سے بھی یہ روایت ملتی ہے. چونکہ 5 سال کے امام زمانہ تھے تو 11ویں امام کی شہادت ہوئی ہے. 255 ہجری مولا کی ولادت ہے اور 260 ہجری میں مولا کی شہادت ہے 11ویں امام کی. لیکن اس 5 سال کے عرصے میں بھلے ہی حکمران کو نہیں پتا تھا کہ امام زمانہ کی ولادت ہو گئی، لیکن 11ویں امام اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو اس قلیل وقت میں بھی، اس مختصر مدت میں بھی امام زمانہ کی طرف نشاندہی کر دی، امام زمانہ کو پہچنوایا تاکہ امت بھٹکنے نہ پائے، امت گمراہ نہ ہونے پائے. ہر امام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے معتمد افراد کو، جن کے اوپر مولا کو بھروسہ تھا، جن کے اوپر مولا کو اعتماد تھا، ان لوگوں کے بیچ میں مولا کو پہچنوایا ہے، اپنے بعد کے امام کو پہچنوایا، تعارف کروایا ہے کہ میرے بعد حجت خدا یہ ہے، میرے بعد امام وقت یہ ہے. کیوں؟ تاکہ امت گمراہ نہ ہونے پائے، امت بھٹکنے نہ پائے. ہر امام نے ذمہ داری کو پورا کیا. یہ پہچنوانے والا جو سلسلہ ہے نا، معرفت کرانے والا، لوگوں کو بتانے والا، یہ سلسلہ پیغمبر سے ہے. ایسا نہیں کہ یہ ائمہ میں، رسالت مآب سے ہر امام نے کو پہچنوایا گیا. آیت نازل ہوئی اولی الامر کی تو پیغمبر نے 12 اولی الامر کے نام بتائیں. غدیر کا مسئلہ آیا ہے تو امیر المومنین کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کیا ہے تاکہ علی کو لوگ پہچان لے. متوجہ ہیں گرامی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میرے بعد جانشین کون ہے، میرے بعد امام کون ہے، میرے بعد میرا خلیفہ کون ہے، میرے بعد امام کون ہے. لیکن ہر امام نے جب کسی امام کو پہچنوایا ہے تو بہرحال حالات سازگار تھے اتنے کہ کم سے کم کچھ معتمدین موجود تھے، کچھ اعتماد کرنے والے موجود تھے جن کے بیچ میں مولا نے اپنے بعد کے امام کو پہچنوایا. متوجہ رہے گا جان گرامی. جب چوتھے امام کے تعارف کا مسئلہ آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کون ہوگا، متوجہ ہیں جان گرامی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ مسئلہ ہے کہ امام کون ہوگا، کسے امام تسلیم کیا جائے، کسے امام مانا جائے، اس ذمہ داری کو جناب زینب نے پورا کیا، جو چوتھے امام کو بحیثیت امام تعارف کروایا ہے.
بحیثیت امام لوگوں کا پہچانوایا ہے. اور کب پہچانوایا ہے؟ کس نازک منزل پر پہچانوایا. اس بات کو آپ محسوس کریے گا عزیزان گرامی. جس وقت خیموں میں آگ لگ رہی تھی، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف اور صرف یہ بتا لوں کہ جناب زینب نے کتنی بڑی ذمہ داری کو پورا کیا ہے. لوگوں کے بیچ میں امام کو پہچانوایا ہے. خیموں میں آگ لگ رہی تھی. جب خیموں میں آگ لگنے لگی تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے میں سے تیسرے خیمے میں بیویاں جانے لگی. اور جب بیویاں جانے لگی تو روایت بتا رہی کہ جب سارے خیمے جل گئے، سارے خیاموں میں آگ لگ گئی، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جناب سید سجاد کے خیمے میں آئی. اور اب ایک سوال کیا ہے، تعارف سمجھے گا کہ اس انداز سے امام کو پہچانوایا ہے. کہا میرے لال خیام میں آگ لگ گئی ہے، سر پر ردا نہیں ہے، سر پہ چادر نہیں ہے، اے میرے لال یہ بتائیے ہم لوگ جل کر کے مر جائیں یا بے ردا باہر نکل جائیں؟ جل کر کے نہیں خیام میں ہم لوگ اپنی جان دے دیں یا بے ردا باہر نکل جائیں؟ جناب سید سجاد نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، بے ردا خیمے سے نکل جائیے. بات مکمل ہو گئی عزیزان گرامی. لیکن تھوڑا سوچنے کا مقام ہے یا نہیں؟ اتنا آسان سا مسئلہ جو ہماری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں کہ جان کا بچانا واجب ہے، کیا جناب زینب کو یہ مسئلے کا علم نہیں تھا علیہ باللہ؟ کیا جناب زینب اس مسئلے کو جانتی نہیں تھی؟ کیا جناب زینب کو اس مسئلے کو مفہوم نہیں معلوم تھا کہ جان کا بچانا واجب ہے، نکل جائے؟ جبکہ زینب عالمہ غیر معلمہ ہے. جناب زینب عقیلہ بنی ہاشم ہے. جناب زینب ہیں، علی کی زینت ہیں، باپ کی زینت ہیں. جناب زینب ثانی زہرا ہیں. جناب زینب شریکت الحسین ہیں. جناب زینب وہ ہیں کہ جن کے ذمے اسرار امامت دیا امام حسین نے. جناب زینب وہ ہیں جو امین امامت ہیں. جناب زینب وہ ہیں جن کے ذمہ داری پر امام حسین علیہ السلام نے اس پورے یتیموں اور بیواؤں کا قافلے کی ذمہ داری دے دی ہے. جناب زینب وہ ہیں کہ جن کے اوپر بھروسہ کر کے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان تھے اور کربلا کے میدان تک کی ساری ذمہ داریوں کو دیا ہے. جناب زینب وہ ہیں جو مشیر امام ہیں، جو مشیر معصوم ہیں، جن سے امام مشورہ لیتے ہیں، جو امام کو مشورہ دیتی ہیں. ظاہر سے بات ہے، ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے زینب، ایک عرفہ و اعلیٰ درجے کا نام ہے زینب، جنہیں ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے. اتنے عظیم عظیم القاب کی ملکہ ہیں جناب زینب. کیا وہ جناب زینب کو نہیں معلوم ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے بے ردا نکل جائے؟ بی بی زینب نے سوال پوچھا کیوں ہے؟ بی بی زینب نے اس حالت میں سوال کیوں پوچھا؟ آئیے بی بی زینب ہی سے پوچھ لیتے ہیں. بی بی زینب آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، آپ اپنے بابا کی زینت ہیں، آپ شریکت الحسین ہیں، آپ ثانیہ زہرا ہیں، آپ امین امامت ہیں، آپ اسرار امامت کی ملکہ ہیں، آپ عصمت صغرا کی ملکہ ہیں. بی بی زینب کیا اتنا چھوٹا سا مسئلہ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ عجب نہیں بی بی جواب دے تمہیں معلوم نہیں ہے. میں نے مسئلہ پوچھا کیوں ہے؟ میں نے مسئلہ پوچھا کیوں؟ ہم نے کہا بی بی کیوں مسئلہ پوچھا ہے؟ کہا دیکھو صرف مسئلے کو نہ سمجھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے پوچھا ہے، کس حالات میں پوچھا ہے، کس سے پوچھا ہے. کس نے پوچھا ہے، کس حالات میں پوچھا ہے، کس سے پوچھا ہے، اور جس سے پوچھا گیا ہے اس کی خود کیفیت کیا تھی، اس کی کیا حالت تھی، اس کے جسم کی حالت کیا تھی. ہم نے کہا بی بی پوچھنے والی آپ ہیں. جب پوچھا گیا تھا تو حالات اتنے زیادہ نازک تھے کہ خیموں میں آگ لگ رہی تھی. جس سے پوچھا گیا ہے وہ آپ کے بھتیجے ہیں جن کی حالت یہ تھی کہ وہ بیمار تھے. کہا نہیں تم سمجھے نہیں ہو، پوچھنے والی ہے عالمہ معلم، عالمہ غیر معلمہ ثانیہ زہرا شریکت الحسین. اور اس نازک موقع پر مسئلہ پوچھ کر کے بتایا ہے. دنیا والوں یاد رکھو، عالمہ غیر معلمہ جس سے مسئلے کو پوچھے، جس سے مسئلے کی طرف رجوع کرے، اسے امام وقت کہا جاتا ہے. جس سے عالمہ غیر معلمہ مسئلہ پوچھے اسے امام وقت کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی مسئلے کو پوچھ کر کے لوگوں کو بتایا. دنیا والوں یاد رکھو،
جس سے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں واقعاً وہ مجھ سے کہیں زیادہ علم میں آگے ہے. جس سے میں مسئلہ پوچھ رہی ہوں، جو میرے مسئلے کا جواب دے رہا ہے، سمجھ لو میں اس کی امامت کا تعارف کروا رہی ہوں، میں اس کے منصب امامت کو پہچانوا رہی ہوں. بس دو علی کے منصب امامت کے اعلان میں اتنا فرق ہے کہ دونوں کے منصب امامت کا اعلان میدان ہی میں ہوا ہے، لیکن بس دونوں میدانوں میں اتنا فرق ہے. پہلے علی کے منصب امامت کا اعلان ہوا تو دوسرے غدیر کہا جاتا ہے، دوسرے امام کے منصب کو پہچانوایا ہے تو اسے میدان کربلا کہا جاتا ہے. ہوا دونوں کے منصب امامت کا اعلان، لوگوں کے سامنے امام کو پہچانوایا گیا میدان میں، بس دونوں میدان میں اتنا فرق ہے کہ میدان غدیر میں اسلام مکمل ہوا ہے اور میدان کربلا میں اسلام محافظ ہوا ہے، اسلام محفوظ ہوا ہے، اسلام بقا ہوا ہے، اسلام کو دوام حاصل ہوا ہے، اسلام کو یزید کے چنگل سے نکالا گیا ہے. عزیزان گرامی، وہاں بھی مجمع تھا، یہاں بھی ہے، بس فرق یہ ہے وہاں پر حاجیوں کا تھا، یہاں پر شہداء کا ہے. وہاں پر سیر و سیراب تھے، یہاں تو بھوک اور پیاس ہے. وہاں پر حج کر کے وطن جا رہے تھے، یہاں پر اسلام کو بچا کر کے قید و بند کی زندگیاں تھیں. بس عزیزان گرامی، زینب نے مسئلے کو پوچھ کر کے لوگوں کو بتایا، یہ نہ سمجھ لینا حجت خدا سے زمین خالی ہو گئی، بلکہ آج بھی حجت خدا موجود ہے. حجت خدا وہ ہے جسے زینب مسئلہ پوچھے. عزیزان گرامی، کل کی تقریب میں میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سید سجاد کے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کٹ گئیں، خاردار توق علیحدہ ہو گئے، کمر کے لنگر جدا ہو گئے. بیویوں نے شام میں 3 روز تک ماتم کیا ہے. 40 ہے عزادار، 40 کا اشرا ہے، آخری مجلسیں ہیں یہ. اللہ اکبر. دیکھیے، کچھ چیزیں مقتل لکھے یا نہ لکھے لیکن محسوس کرنے کی ضرورت ضرور ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے ان چیزوں کو محسوس کرنے کی. جناب زینب نے کیا کہا تھا کہ ہم 3 روز ماتم کریں گے اور یزید ہمارے تبرکات واپس کر دے. کل میں نے یہ مسائل میں پڑھا تھا نا، اور تبرکات میں کیا آیا تھا؟ چادریں آئے تھے، گوشوارے آئے تھے، علی اصغر کا جلا ہوا گہوارہ آ گیا تھا، شہداء کے سر آئے تھے. سننا زادارو، میں نے بولا ہے مقتل لکھے یا نہ لکھے تصور کرنے کی شرط ہے، تصور کرنے کی ضرورت ہے. جو بیویاں شہداء کا سر لے رہی تھیں، جو بیویاں شہداء کا سر لے رہی تھیں، سننا زادارو، قیامت کا تصور پیش کر رہا ہوں. جو بیویاں شہداء کا سر لے رہی تھیں تو اپنے اپنے وارثوں کا لے رہی تھی نا، اپنے اپنے بچوں کا لے رہی تھی نا. لیلا نے علی اکبر کا لے لیا تھا، فروہ نے جناب قاسم کا، جناب کلثوم کی طرف سے جناب عباس شہید ہوئے تو جناب عباس کا سر کلثوم نے لے لیا تھا، حسین کا سر زینب علیہ مقام نے لے لیا تھا. یعنی جتنے سر تھے سب کو لینے والے موجود تھے. انہی بیویوں میں ایک بیوی اور تھی جو تڑپ رہی ہوگی، جو تڑپ رہی ہوگی. پتہ ہے کیوں؟ اپنی غربت پر، اپنی غربت پر تڑپ رہی ہوگی. سننا زیادہ. کون بیوی؟ جناب مسلم کی بیوہ، جناب مسلم کی بیوہ. عزادارو، مسلم اسی کوفہ میں شہید ہوئے تھے نا، شام میں یہ قیدی ہیں، کوفہ میں مسلم شہید ہوئے تھے، اور مسلم کے 2 بچے بھی کوفہ میں شہید ہوئے تھے. جناب مسلم کی بیوہ اور جناب مسلم کی بیٹی قیدی ہے، زینب کے ساتھ ہیں، لیلا کے ساتھ ہیں، رباب کے ساتھ ہیں. عزادارو، جب سب بیویوں کو
اپنے اپنے وارثوں کا سر ملا ہوگا تو یقینی معنوں میں بیوہ مسلم ہو یا مسلم کی دختر ہو یقینی معنوں میں تڑپ گئی ہوں گے دونوں نا کہ ہائے میرا بابا کتنا غریب ہے، ہائے میرے بھائی کتنے غریب ہیں کہ یہاں پر سب کے سر تو مل گئے لیکن نہ ہی مجھے مسلم کا سر نصیب ہوا ہے اور نہ ہی میرے بچوں کا سر نصیب ہوا ہے۔ عزادارو مجھے نہیں پتا اس وقت بیوہ مسلم کتنی تڑپی ہوگی، عجب نہیں کوفے کا رک کر کے آواز دیا ہو اے مسلم ارے سب کی شہادت ہو گئی، کم سے کم سب نے اپنے اپنے وارثوں کا سر تو لے لیا ہے، اے مسلم سب اپنے اپنے وارثوں کے سر کو دفن تو کر دیں گے لیکن ہائے غربت مسلم، ہائے مسلم کے بچوں کی غربت کہ اس عالم غربت میں مارے گئے کہ نہ ہی ان کی ماں کو نہ ہی ان کی زوجہ کا سر نصیب ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روایت بتا رہی 3 روز تک 3 روز تک شام کے شہر میں یزید کے شہر میں شہداء کربلا کا ماتم ہوا ہے، حسین کی مجلس عزا بچھائی گئی ہے، شام کی عورتوں نے آ کر کے پرسہ دیا ہے، جناب زینب کو آ کر کے پرسہ دیا، جناب ام کلثوم کو آ کر کے پرسہ دیا، چونکہ جناب زینب نے شرط رکھی تھی نا کہ شام کی عورتوں سے کہہ دو کہ آ کر کے ہمیں پرسہ دے۔ عزادارو سننا قیامت کا منظر ہے۔ روایت بتا رہی جب 3 روز تک ماتم ہو گیا ہے نا تو ایک مرتبہ اب آمادہ ہے سفر کربلا جانے کے لیے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کو خیال آیا اور جناب زینب کو خیال آنے کے بعد جناب زینب نے بیویوں کو بلایا اور بیویوں کو بلانے کے بعد ایک بلندی پر جلی ہوئی جناب سید سجاد کی مسند کو رکھا اور جناب سید سجاد کے پاس آ کر کے کہا اے میرے لال سید سجاد آپ اس جلی ہوئی مسند پر بیٹھو۔ کہا پھوپھی اماں کیوں؟ کہا اے میرے لال جب سے تمہارا بابا مارا گیا ہے کسی نے تمہیں پرسہ نہیں دیا، اے میرے لال اس مسند پر بیٹھو تاکہ تمہاری پھوپھی تمہاری ماں لیلا اور رباب تمہیں تمہارے بابا کی شہادت کا پرسہ دے۔ زینب کے کہنے پر سید سجاد روتے جاتے اور ایک جملہ کہتے ہیں اے پھوپھی اماں اگر مجھے کسی نے یتیمی کا پرسہ نہیں دیا ہے، اے پھوپھی اماں اگر کسی نے ہمیں یتیمی کا پرسہ نہیں دیا، ہمارے بابا کی شہادت کا پرسہ نہیں دیا تو اے پھوپھی اماں کسی نے آپ کو آپ کی بھائی کا بھی پرسہ نہیں دیا، اے پھوپھی اماں آپ مجھے یتیمی کا پرسہ دے دو اور اپنے بھائی کی جدائی کا پرسہ مجھ سے لے لو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد روایت بتا رہی جناب زینب علیہ مقام ہے، جناب زینب علیہ مقام ہے۔ ایک بداوادی میرے لال یزید سے کہہ دو کہ اماریوں پر کالے پردے لگوا دے، اس لیے کہ ہم سوگوار ہیں، 72 کے سوگوار ہیں، حسین کے سوگوار ہیں، کہہ دے کہ کالا پردہ لگا دے، یہ سوگ کی نشانی ہے، یہ سوگ کی نشانی ہے۔ اماریوں پر کالے پردے لگ گئے۔ روایت کے جملے سید سجاد نے ساری بیویوں کو اماریوں پر بیٹھا لا، ساری بیویوں کو اماری پر بیٹھا لا، سننا زدار ساری بیویوں کو اماری پر بیٹھا لا اور بیٹھانے کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد ایک جملہ کا پھوپھی اماں سب بیویاں اماری میں تو بیٹھ گئی ہیں لیکن ابھی بھی ایک اماری خالی ہے، معلوم نہیں کون بیوی ابھی سوار نہیں ہوئی۔ زینب سمجھ گئی، ایک مرتبہ کہا ناقے کو بیٹھا لو، ناقہ بیٹھا، اماری سے زینب اتری، سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کہاں جا رہی؟ کہا وہاں جا رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جہاں پر وہ بیوی موجود ہوگی۔ روایت کے جملے ہیں ایک نشے میں چھوٹی کسی قبر کے قریب اب جو زینب پہنچی تو کیا دیکھا؟ رباب قبر سکینہ پر بیٹھی ہوئی بیان کر رہی۔ سننا آزادارو حق گیری ادا کر لو، زہرا کو پرسہ دے دو، 72 کے چہلم کا پرسہ دے دو۔ آزادارو بس 2 مجلسیں بچی ہیں، ان مجلسوں کو سن لو۔ آزادارو روایت بتا رہی ہے کہ جناب زینب نے جو دیکھا کہ رباب قبر سکینہ پر بیٹھی ہوئی بیان کر رہی، ایک بندہ پہنچی آوازی بھابی ام رباب کیا قافلہ مدی کربلا جانے کے لیے تیار ہے، مدینہ جانے کے لیے تیار ہے، کیا بھابی رباب کیا آپ نہ چلیں گی؟ ایک مرتبہ رباب نے سر سے پیر تک زینب کو دیکھا
اور دیکھنے میں ایک جملہ کہا، شہزادی رباب، زندگی گزارنے کے دو اصول ہوتے ہیں، دو اساسے ہوتے ہیں، یا زندگی شوہر کے سائے میں گزرتی ہے یا بچوں کی پرورش میں گزرتی ہے، یا شوہر کے سائے میں گزرتی ہے یا بچوں کی پرورش اور بچوں کے سائے میں گزرتی ہے۔ اے شہزادی زینب، اللہ سلامت رکھے، عبداللہ موجود ہے، آپ کے سر پر عبداللہ کا سایہ موجود ہے، لیکن اے شہزادی رباب، میں مدینے جا کر کے کیا کروں گی؟ اے شہزادی رباب، ارے میرا سہاگ بھی اجڑ گیا، میری گودی بھی اجڑ گئی، میرا ششمہا کربلا میں سو رہا، میری سکینہ یہاں سو رہی ہے۔ اے شہزادی رباب، مجھے نہیں جانا۔ ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ایک مرتبہ جناب سید سجاد ہے، آوازی اما ام رباب، میں بحکم امام کہتا ہوں آپ چلیے۔ بس حضرت رسول اللہ علیہ السلام ہو گئے، میں بحکم امام کہتا ہوں آپ چلیے۔ جناب رباب تیار تو ہو گئی، اماری میں بیٹھ تو گئی، ابھی قافلہ جانے والا تھا۔ علماء ایک جملہ لکھتے ہیں، علماء ایک جملہ پڑھا کرتے ہیں کہ کہتے یہ ہے کہ جیسے قافلہ جانے والا تھا نا، تو شام کی عورتوں نے قافلے کو گھیر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ شام کی عورتوں نے، خواتین نے قافلے کو حلقے میں لے لیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بیویوں مجھے معاف کر دو، ہم لوگوں کو معاف کر دو، ہم لوگوں نے آپ کو پہچانا نہیں، ورنہ ہم پتھر نہ مارتے، ہم آگ نہ برساتے، ہم صدقے کی کھجوریں نہ پھینکتے۔ ایک بتا روایت والے کسی بیوی نے کوئی جواب نہ دیا، شام کی عورتوں نے ایک جملہ کہا، بس حضرت جملہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے۔ شام کی عورتوں نے ایک جملہ کہا، بیویوں مجھے معلوم نہیں معاف کیا یا نہیں کیا، لیکن چاہتی ہو کہ کوئی خواہش کر دو تاکہ ہمیں دل کو اطمینان رہے گا کہ شاید ممکن ہے شہزادیہ مجھے معاف کر دے۔ علماء کہتے یہ ہے کہ ابھی یہ جملہ سننے کے بعد زینب بولنا ہی چاہتی تھی کہ پیچھے سے رباب کی آواز آئی، شہزادی اجازت ہے کہ میں بولوں؟ کہا ہاں بولیے، کیا بولنا ہے؟ ایک مرتبہ رباب نے ایک جملہ کہا، او شام کی عورتوں، اس دکھیاری رباب کی کوئی خواہش نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے، جب سورج غروب ہو جائے، شام میں اندھیرا ہو جائے، تو اپنے گھر سے ایک شمع لے کر کے آنا اور قبر سکینہ پر روشن کر دینا، اس لیے کہ میری سکینہ کو اندھیرے سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب اندھیرا ہوتا تھا تو سکینہ مجھ سے لپٹ جاتی تھی، میں کہوں گا ہائے رباب کی غربت، ہائے رباب کی مظلومیت، کس بیٹی سے بھی جدا ہو گئی، بیٹے سے بھی جدا ہو گئی، جس کے سر کے اوپر حسین کا وارث تھا، وہ حسین کی وراثت بھی رباب کے سر سے جدا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، ہمارے متصل لیکن اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے عشق ازا کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما، ہمارے عشق ازا کو میں شفاعت و نجات کی ضمانت بنا، پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سامنے کو فرما، تمام لوگ جو زیارت و بر گئے ان سب کو حفظ امان کے ساتھ وطن واپسی نصیب فرما، ان مجلسوں کے صدقے میرے معبود تمام زائرین امام حسین کے تحفظ فرما، اور ہم سب کو تمام اتباعِ عالیہ بیت اللہ کے ساتھ نصیب فرما، میرے معبود کربائے مولا کے زائرین میں ہم سب کو شمار فرما، امام زمانہ کے ظلم تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام زمانہ کو سلامتی عطا فرما، سلامتی امام زمانہ کے تصدق میں تمام امام زمانہ کے محبوں کو سلامتی عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، آپ سے کیسے کہوں کیسے کٹا وہ سفر، آل پیمبر چلی روتے ہوئے ننگے سر، آپ چلے نیز پر کانٹوں پہ بھائی چلا، آپ چلے نیز پر کانٹوں پہ بھائی چلا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میری پھوپھی راہ میں
میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ ماضی کے کچھ واقعات جو آئے مجھے سینے پہ کیسے مجھے آپ سلاتے رہے، یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا، یادوں میں یوں کھو گئی بھول گئی ہر جفا۔ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ صبر کا دامن میرا آج بھی چھوٹا نہیں، نیزے سے کیا آپ نے بابا یہ دیکھا نہیں، کھینچتی رہی ریس ماں چلتا رہا قافلہ، کھینچتی رہی ریس ماں چلتا رہا قافلہ۔ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ آگ برسنے لگی قلب ہوا ناگر، آیا نظر جب مجھے نیزے پہ اصغر کا سر، روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا، روتی رہی میں اسے وہ مجھے روتا رہا۔ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ تم کو کفن دے دیا ریت کے طوفان میں، بالوں سے پردہ کیا میری پھوپھی جان نے، اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا، اور میرے درد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ راہ میں امّوں کو جب دیکھا تو میں نے کہا، کھول دو میری رسن گود میں لے لو چچا، دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا، دیکھ کے روتے رہے میری اسیری چچا۔ میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا۔ زیارت عاشورہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیئین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا صار اللہ و ابن صارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیۃ وجلت وعظمت المصیبت بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم عن مقامکم وزالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ المماحدین لهم بالتمکین من قتالکم، برئت الى اللہ والیکم منہم ومن اشیائهم واتباعهم واولیائهم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ،
ولعن الله على زياد وعلى مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت وتحيات لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أزم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب سارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بلسان عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله ولرسوله وإلى أمير المؤمنين عليه السلام وإلى فاطمة الزهراء وإلى الحسن عليه السلام وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله ولرسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيان وجرى في الظلم والجور عليكم والأشياءكم بريتوا إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم ودو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب صار مع إمام المهدي زاهد ناطق بلقط منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد صلواتك وسلامك عليهم أجمعين اللهم إن هذا يوم تباركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللين ابن لين على لسانك ولسان نبيك في كل موت وموقف وقف في نبيك اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان عليهم منك لعنة بدل العابدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتل الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك ولنبيك عليه وعليهم السلام اللهم الآن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابل ولا ذلك اللهم الآن الإصابة التي جاءت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وتابت على قتله اللهم الآنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ بي أولا ثم الأنسان والثالث والرابع اللهم لن يزيد ابن معاوية خامسا ولأن عبد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائیں. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين عليه السلام واصحاب الحسين عليه السلام الذين بذلوا موجهم دون الحسين عليه السلام.